السلام علیکم ویورز، فیر اینڈ اسکوئر کے ساتھ میاں سیفر رحمان آپ کی خدمت میں حاضر. اور پروگرامز تو آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کے تمام جو معاملات ہیں، کرنٹ افیئرز ہیں، انٹرنیشنل افیئرز ہیں، سب پہ آپ کی نظر ہے. اور یہاں بھی آپ نبرد آزما ہیں بہت سے معاملات میں. مہنگائی ہے، بلوں کا طوفان ہے، اور بہت سی مشکلات ہیں. بہرحال ہم سلیوٹ کرتے ہیں ایسی عوام کو جو ہر مشکل کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتی ہے. تو ویورز، آج کل کے جو موضوعات ہیں جو انٹرنیشنل بھی ہیں اور جو جن کے ساتھ پاکستان بھی وابستہ ہے، ہماری سیاست، ہمارا یہاں پر طرز حکومت اس سے جڑا ہوا ہے، وہ امریکہ کا جو افغانستان پالیسی کے بارے میں نیا اعلان ہے. اب چند اگلے روز جو بائیڈن نے نئے صدر کا حلف اٹھایا ہے امریکہ کے، اور ان کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے آتے ہی کہا ہے کہ جی ہم افغانستان پالیسی پر نظر ثانی کریں گے. یہ افغانستان کا ایشو اتنا لمبا ہو گیا ہے، اس میں پاکستان نے بہت زیادہ دکھ اٹھائے ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، مشکلات، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی مسلح افواج نے ان کا مقابلہ کیا. اس کے جو پیدا کردہ حالات تھے، لوگوں کو بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. دہشت گردی، آرمی پبلک اسکول کا واقعہ اور دیگر بہت سے اس طرح کے ڈرون حملے. تو یہ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے اور افسوسناک ہے. اس میں بعض کا تو میں مذاق کے انداز میں کہتا ہوں کہ ہمیں افغانستان سے کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی. ہم نے ان سے بہت پیار کیا ایک بڑے بھائی کی طرح. یہاں تک کہ میں ایک ٹی وی پروگرام میں گیا اور لوگ باقاعدہ اس کا عجیب سا انہوں نے تاثر لیا کہ یہاں تک کہ جی زلزلے بھی وہیں سے آتے ہیں پاکستان. تو یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے لیے اتنے دکھ جھیلے. ان کے 30 لاکھ افغان مہاجرین یہاں بیٹھے ہیں، لیکن وہاں ایک ہمارے ہاں اور افغانستان کے درمیان بھی ایک عدم اعتماد کی فضا ہے. اور اسی طرح جب آپ بین الاقوامی کینوس پہ چلے جائیں تو وہاں امریکہ اور طالبان اور افغانستان کی دیگر جو وہاں مسلح گروپ ہیں، قوتیں ہیں، افغان حکومت ہے، ان کے درمیان آپس میں تضادات پائے جاتے ہیں. بہت سے امن معاہدے ہوئے، بہت سے امن معاہدے ختم کر دیے گئے. بعض اوقات کئی امن معاہدے تو امریکہ نے خود اپنے طور پہ اپنی CIA اور دیگر اپنے اس کے ذیلی جو سراغ رساں جاسوس ادارے ان کے ذریعے سبوتاژ کیا. اور بعض اوقات طالبان نے بھی اپنی ہٹ دھرمی دکھائی. تو یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ دو ایک ضدی قوتوں کے درمیان ایک مقابلہ چلا آ رہا ہے، جس میں افغان عوام بھی پس رہی ہے، پاکستان کے قبائلی علاقے اور قبائلی علاقوں کے نتیجے میں پاکستان کے دیگر سیٹلڈ ایریاز میں بھی بہت زیادہ ہنگامہ خیز دور گزرا، جس کے لیے ہم نے بہت سی اسٹریٹجی بنانی پڑی. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہمیں پاپڑ بیلنے پڑے. اور پھر پاکستان نے کئی ادوار آئے ہمارے ہاں. جنرل مشرف نے امریکہ کے ساتھ جو تعاون کیا، اس کے نتیجے میں امریکہ نے کہا جی ہم آپ کو ایک کوalition بنائی گئی تھی، غالباً آپ کو یاد ہوگا، 30-40 ملکوں پر مبنی ایک فوج ISAF کے نام سے، انٹرنیشنل سیکورٹی اسسٹنس فورس کے، جی وہ افغانستان میں تو یہاں پہ دہشت گردوں کی بے خونی کرے گی. اچھا ہوا یوں کہ یہاں بھی ہم کئی تضادات کا شکار رہے سوچوں میں ہمارے ہاں، کہ ہمارے ہاں ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ دیکھیں جی یہ مٹھی بھر طالبان، یہ چند لوگ، انہوں نے اتنی بڑی سپر طاقت کو چیلنج کیا اور اس کو ہرا دیا، اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. یہ ہیروئزم کی سوچ یا ہیرو ورشپ اپنی جگہ، لیکن اس کا فال آؤٹ دیکھیں ہمارے ہاں کتنے بڑے نقصانات ہوئے. یہاں پہ کتنے لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے. کوئی اپنے احتجاج کر رہا ہے مال روڈ پہ اپنے مطالبات کے حق میں، وہاں ایک DIG شہید ہوئے اور کئی پولیس افسران ہوئے، کئی معصوم جانیں گئیں. آرمی پبلک اسکول میں باقاعدہ اس کے لیے بعد میں دعویٰ بھی کیا گیا تحریک طالبان کی طرف سے کہ جی ہم نے ان کافروں کو مارا، کافروں کے بچوں کو مارا، ان کے سروں میں گولیاں ماری گئیں، ان کی آنکھوں کے اندر ایک لائنیں قطاریں بنا کے. تو یہ جو فال آؤٹ تھا یہ ہم سنبھال نہیں پائے. نہ کوئی ہمارے ہاں اس میں جو ہم نے گلوری تھیوریز بنائی، اس کے بہت نقصانات ہوئے. اب امریکہ صاحب بہادر اپنی وہ چودراہٹ جو قائم اس نے دنیا پہ کی ہوئی ہے، جو اب روح بزوال ہے، تو باوجود ساری دنیا جانتی ہے معاشی مسائل ہیں، وہاں کے عوام بھی اب اٹھ کھڑے ہوئے ایسی چیزوں میں کہ جی آپ ہر جگہ پہ مداخلت کرتے ہیں،
تو اس کا بہت نقصان ہوا ہے، ان کے بچے کئی مارے گئے ایسی جنگوں میں. تو اب اس لیے جاتے جاتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے طور پہ ایک اعلان کر گئے تھے کہ جی ہم جلد انخلا کر لیں گے. لیکن اب جو ایک بیان آیا ہے بائیڈن حکومت کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نظر ثانی کریں گے وہ جو ماضی کی حکومت ہماری معاہدہ کر گئی تھی دوحہ قطر میں، اور جس میں پاکستان نے بڑا تعاون کیا تھا، پاکستان کے اداروں نے بالخصوص. تو اس میں یہ کہا گیا کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا طالبان واقعتاً، کیونکہ طالبان کا جب میں نام لیتا ہوں تو افغانستان میں اس وقت سب سے بڑی منظم مسلح قوت جو ہے وہ طالبان ہے. اس لیے امریکہ کو مجبور ہونا پڑا کہ ان کے ساتھ بات چیت کرے. حالانکہ وہاں ایک کابل میں افغان حکومت بھی ہے اشرف غنی کی، لیکن اس کی رٹ صرف کابل تک محدود ہے. اور دوسرا ایک بڑا مسلح گروپ یا کئی سپلنٹر گروپس کا ایک اتحاد تھا جسے شمالی اتحاد کہتے ہیں، جس کے عبداللہ سربراہ ہیں. وہ گو کہ اتنی اکثریت یا اتنی طاقت میں نہیں ہے، لیکن طالبان کے بڑھتے ہوئے وہاں پہ اثر و رسوخ اور بہت سے علاقوں پر قبضے کی وجہ سے وہ ایک میجر سٹیک ہولڈر بن جاتے ہیں. تو پاکستان نے بھی کوشش کی امن معاہدہ تاکہ طے پائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. امن کا جو اگر حصول ہے وہ امن سے ہی ہوتا ہے. اس لیے اس کو ڈپلومیٹیکلی جب تک نہ حل کیا جائے گا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ شرائط کا معاملہ آ جاتا ہے. تب طالبان کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہ 500 یا 100 قیدی، جن میں بڑے بڑے خوفناک قسم کے دہشت گرد بھی شامل ہیں. امریکہ کبھی کوئی باتیں مان لیتا ہے اوپر سے، کچھ لوگ رہا بھی ہو جاتے ہیں، بعد میں وہ بھی مکر جاتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی حقیقت پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا. ادھر بعض اوقات یہ بھی ہو رہا ہے کہ آج کل وہاں پہ بڑے بڑے عہدیداروں کو، سرکاری املاک کو، عام لوگوں کو، راہ جاتے لوگوں کو ابھی بھی اسی طرح بمباریاں ہو رہی ہیں، خود کچھ دھماکے ہو رہے ہیں، پلانٹڈ بمز ہیں، ایکسپلوژنز ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ بدامنی جو ہے، یہ کون سی چودراہٹ کو سیٹسفائی کر رہی ہے؟ یہ کس اگر ہم کوئی اپنے طور پہ یہاں پہ اسلام کے داعی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا ہم یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ اگر امریکہ دنیا میں ڈیموکریسی کا علم بردار چیمپئن بن رہا ہے تو کیا وہ ڈیموکریسی کی خدمت کر رہا ہے؟ کیا وہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے؟ تو یہ ایک ایسا اٹکل پچو ایک مہمہ سا بن گیا ہے جس میں میرا خیال ہے کہ اب بھی ہم پاکستان کی طرف اگر امریکہ ہاتھ بڑھائے تو پاکستان کی طرف سے اس معاملے میں ایک بہتر راستہ تلاش کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا اچھا خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے. اس میں جب تک شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہے گا تو امن نہیں ہوگا. لیکن ایک اچھی خبر اب یہ ہے کہ اب طالبان کے اندر بھی، ان کی صفوں میں بھی یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ جنگ بہت لمبی ہو گئی، طویل ہو گئی، جس میں انہوں نے خود بھی نقصان اٹھایا. گو کہ وہ بیٹل ہارڈنڈ ہے، یعنی کہ وہ جنگوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، اسلحہ اٹھا کے کسی بڑی طاقت سے مقابلہ کرنا. اور اس حوالے سے کہ وہ جنگجو لوگ ہیں اور کافی بہادر ہیں، ہمت والے ہیں. پھر ان کا ٹیرین ایسی ہے، وہ ایسے علاقوں میں بستے ہیں جہاں پہ آسانی سے کوئی یہ برطانوی فوج، امریکی فوج، کولیشن فوج وہاں پہ پہنچ نہیں پاتی. البتہ جیسے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ان کے کئی گروپس یہاں موجود تھے، تو ہماری افواج نے راجگال کی دشوار گھاٹیوں میں اور بہت سے ایسی جگہوں پہ جا کے آپریشنز کیے. تو دوستو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ معاملات آپ کی نظر میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سے بھی زیادہ باعلم ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں. تو یہ امریکہ کے اوپر بات کرنا یا افغانستان کے اوپر بات کرنا ہمارا یہ منشا نہیں تھا کہ صرف یہی بات کی جائے، چونکہ اس میں ٹائم اور سپیس کا بھی مسائل ہیں. ہم اگلے روز یا اگلے 2-3 پروگراموں میں پاکستان کے اندرونی مسائل، براڈ شیٹ سے کیا اثرات آئے، ہمارے ہاں سیاست میں پی ڈی ایم اور کیا معاملہ چل رہے ہیں حکومت کے مابین، فورن فنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے، اوپن سماعت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد اوپن سماعت ہوگی. تو یہ سارے معاملات بھی آئیں گے زیر غور. تو آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اور بیل آئیکن پہ بٹن دبا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.